دکھ سے فرار ہر کوئی چاہتا ہے کیونکہ دکھ غیر مطلوب ہے، لیکن دکھ کو جینا کوئی نہیں چاہتا، اور اس کو جیے بغیر اس سے آزاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی چند معتبر صوفی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتاب میرداد، جسے میخائیل نائمے نے لکھا تھا۔ میخائیل نائمے دکھ کو دو افسردگیوں کا نام دیتا ہے، ایک حقیر افسردگی اور دوسری کو وہ نام دیتا ہے عظیم افسردگی کا۔ عظیم افسردگی کیا ہے؟ نائمے کہتا ہے یہ عظیم افسردگی دھند جیسی ہے۔ موسم سرما میں سمندر اور زمین سے دھند اٹھتی ہے اور سمندر اور زمین دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس دھند میں دکھائی دینے والی ہر چیز چھپ جاتی ہے، بس صرف خالص دھند بچ جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی غور سے دیکھو تو ایک دھند ہے جس میں صرف انا رہ جاتی ہے۔ انا زدہ فرد دنیا کی حقیقت کو تو دیکھ نہیں سکتا، اسی دھند کو ہی دنیا سمجھ لیتا ہے۔ اداسی، دکھ یا عظیم افسردگی بخار جیسی ہے۔ بخار جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بخار جسم کی اس دفاعی صلاحیت کا نام ہے جو بیماری کے خلاف جسم دکھاتا ہے۔ اس بخار کا اتنا سا مطلب ہے کہ تمہارا جسم بیماریوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس بخار سے بیماری کے جراثیم ہی نہیں مرتے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ عظیم افسردگی بھی ایسی ہی چیز ہے۔ یہ دکھ کی وجوہات کو بھی کمزور کرتی ہے، مگر اس سے تم بھی کمزور ہوتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے جو مسلسل تمہارے ساتھ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، مگر وہ دکھ تمہیں بھی مزمحل کر کے جاتا ہے۔ جیسے کوئی چور تمہاری چوری کر لے تو اصل میں وہ تمہارا بوجھ ہی کم کرتا ہے، مگر تمہیں وہ نقصان کا احساس اور صدمہ بھی دے کر جاتا ہے۔ دکھ کو درست طور پر اگر تم جینا شروع کر دو تو یہ تمہیں دکھ کی وجوہات سے بھی نجات دینا شروع کرتا ہے۔ صوفی بھکشو دکھ کو بھی انلائٹنمنٹ کی راہ کا راہبر قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے انلائٹنمنٹ بذریعہ بھوگ۔ صوفی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستوں کی بات کرتے ہیں، ایک ہے یوگ اور ایک ہے بھوگ۔ یوگ علم کا راستہ ہے، نوئنگ کا، جس کے ذریعے سے تم اپنی اویئرنیس کو، اپنے شعور کو بڑھاتے جاتے ہو، اور ایک مقام آتا ہے کہ ساری کائنات تمہارے شعور کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے بھوگ کا راستہ۔ بھوگ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم دکھوں کو بھگت بھگت کر ان سے آزاد ہو جاتے ہو۔ دکھ کو جاگتے ہوئے بھوگنے والا شخص کتاب میرداد کے مطابق وہ شخص ہے جسے عظیم افسردہ شخص کہا جا سکتا ہے۔ عظیم افسردہ وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی دکھ کو چمٹتا نہیں ہے، وہ تناؤ زدہ اور وقت کی قیدی دنیا میں مصروفیت اور عجلت سے آزاد ہوتا ہے۔ خوش لباسی، بول چال کے ادب آداب اور سماجی طور طریقوں کی پابندی کی دوڑ میں وہ لباس سے بے نیاز، طرز گفتگو کی بندشوں سے آزاد اور دنیا میں مسفٹ نظر آتا ہے۔ وہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس نہیں پاتا، نہ رونے والوں کے ساتھ رو پاتا ہے۔ عام لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور مشروب استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا کھانا بے مزہ ہوتا ہے اور مشروب بے لذت۔ دوسروں کے رفیق حیات ہوتے ہیں یا وہ محبوبوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ عظیم افسردہ وہ ہے کہ جو اکیلا چلتا ہے، اکیلا سوتا ہے اور اکیلا اپنے خوابوں کی دنیا میں محو رہتا ہے۔ دوسروں کو ذہانت اور سمارٹنس سے جینا آتا ہے، عقل و دانش کے وہ دیوانے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اکیلا کند ذہن اور ناز سمجھ ہے۔ لوگوں کے پاس آرام دہ ٹھکانے اور شاندار گھر ہوتے ہیں
اور وہ اکیلا بے گھر ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے مخصوص علاقے ہیں جنہیں وہ وطن کہتے ہیں اور جس کی عظمت کے وہ ترانے گاتے ہیں۔ ایک تنہا وہی ہے جس کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا چالاک لوگوں کی دنیا ہے، مگر عظیم افسردہ شخص نیند میں چلنے والے لوگوں جیسا چلتا ہے۔ وہ ایسے خواب کا قیدی ہوتا ہے کہ جسے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کو مصروف دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں ہنستا ہے۔ عظیم افسردہ آدمی اجاڑ بیابان اور بے رنگ زمینوں میں اڑتا ہے، مگر اس کے ایمان کے پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسرے حواس کے قیدی ہیں، ان کے خواب خوگرے پیکرے محسوس ہیں، لیکن عظیم افسردہ انسان حواس پر سوال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آنکھ وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو دیکھنے کے حقیقت میں قابل ہے؟ کیا کان وہ سب سن سکتے ہیں جو سننے کے واقعی قابل ہے؟ کیا ہاتھ وہ سب کچھ محسوس کر سکتا ہے جو قابل لمس ہے؟ کیا ناک وہ سب سونگھ سکتا ہے جو لائق شامہ ہے؟ کیا زبان وہ چکھ سکتی ہے جو واقعی قابل ذائقہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، خدا کے احساس کے بنا ساری حصیں تشنا ہیں۔ یقین سے محروم حواس بے بہرا و نامعتبر ہیں۔ دنیا والے حواس خمسہ سے اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں۔ وہ ایک گھر بناتے ہیں اور پھر جلد ہی وہ گھر گھٹن زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک اور گھر بناتے ہیں، زیادہ بڑا، زیادہ ہوادار، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی ان کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ نیا گھر تعمیر کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن نیا سامان، نیا کاریگر ڈھونڈنے کی بجائے پرانے سامان اور پرانے معمار سے ہی وہ نیا گھر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک کہ جب تک قبر کے گھر تک وہ پہنچ نہیں جاتے۔ لوگ اس مچھلی کی طرح ہیں جو کڑھائی سے اچھل کر بٹھی میں جا گرتی ہے۔ وہ چھوٹے سراب سے بھاگتے ہیں اور فوراً ہی کسی بڑے سراب کی قید میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نوکری میں اطمینان کا دھوکہ پالتے ہیں، پھر کسی دوسری نوکری میں وہی اطمینان دکھائی دینے لگتا ہے۔ کتاب میر داد میں افسردگی کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا تھا: عظیم افسردگی جو عرفان کی طرف لے کر جاتی ہے، اور حقیر افسردگی جو دنیا میں محو رکھتی ہے۔ حقیر افسردگی جو حواس کی قید میں رہتی ہے، اور عظیم افسردگی جو حواس کی قید سے باہر جانے کے راستے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ حقیر افسردگی شک کی سطح سے بے یقینی کی طرف لے جاتی ہے، اور عظیم افسردگی شک کی سطح سے یقین کی طرف لے جاتی ہے۔ حقیر افسردگی انا کے ڈرامے کو حقیقت مان کر چلتی ہے، جبکہ عظیم افسردگی دھیرے دھیرے انا کے ڈرامے سے ہستی کی حقیقت تک لے جاتی ہے۔ دکھ کو، افسردگی کو حقیر مت سمجھو کہ یہ اصل میں وہ کوشش ہے جو تمہاری ذات قید سے نکلنے کے لیے کر رہی ہے، جیسے بخار اس کوشش کا نام ہے جو تمہارا جسم صحت کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، دکھ کو شعور کی سطح پر جاگ کر تم نے جیا تو خود کو سکھ کی سرحد میں کھڑا دیکھو گے، جیسے مشکلات کو جی کر تم کامیابی کی منزل کو پا لیتے ہو، جیسے کشٹ کو سہ کر تم اور مضبوط ہوتے جاتے ہو، جیسے محنت کی اذیت سہ کر کامیابیوں کی لذت پاتے ہو۔ عظیم افسردگی میری نظر میں جاگ کر جی گئی افسردگی ہے، اور حقیر افسردگی سو کر پائی گئی افسردگی ہے۔ حقیقی انسانی انقلاب تب آئے گا جب سماج کو نہیں
فرد کو توجہ کا موضوع بنایا جائے گا۔ نیا سماج چاہیے تو نیا فرد بنائیے۔ پرانے فرد کے ساتھ نیا سماج بنانے کے سارے خواب آج تک خواب رہے ہیں اور آگے بھی خواب ہی رہیں گے، کیونکہ اس بات کو سمجھیں کہ سماج کچھ نہیں ہے، افراد کا مجموعہ ہے جسے آپ سماج کہتے ہو۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فرد کی تربیت تو نہ ہو، سوسائٹی مہذب نکل آئے۔ یاد رکھیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہو تو فرد پر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ باغ پر کچھ کرنا ہو تو پودوں کے ساتھ ہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پودوں پر تو محنت کروں نا مگر چاہوں کہ باغ خوبصورت ہو جائے۔ باغ کچھ نہیں ہے، انہی پودوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سماج بھی ویسے ہی ہے، افراد کا مجموعہ۔ فرد مکمل ہوگا، سماج بھی مکمل ہوگا۔ فرد کھوکھلا ہوگا، سماج بھی کھوکھلا ہوگا۔ فرد محض ایگو ہے تو سماج بھی انازدہ ہوگا۔ فرد میں گہرائی ہے، سمجھ ہے، سمارٹنیس ہے تو سماج میں بھی سمجھ، گہرائی اور سمارٹنیس ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سوسائٹی لفظ اتنا ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ فرد سے بھی زیادہ حقیقی اور ریئل لگنے لگا ہے، لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے۔ یہ محض ایک آئیڈیا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک خاص لوکیلٹی ہے، اس کو ہم لوکل سوسائٹی کہہ لیتے ہیں۔ اب اس سوسائٹی میں سے ایک ایک کر کے فرد نکلتے جائیں، اور جب سارے لوگ وہاں سے نکل جائیں تو کس چیز کو آپ کہیں گے سماج؟ سماج کہیں فزیکلی نہیں ہے، یہ بس آپ کے ذہن میں موجود ایک لفظ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مگر آپ غور کریں اپنی زبان پر، آپ نے اس آئیڈیے کو کیسے حقیقی بنا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، معاشرہ ہی ایسا ہے، میں اچھا کیسے ہو جاؤں، یہ سوسائٹی ہی ساری بری ہے، میں سروائیو کیسے کروں گا۔ یہی الزام لگا کر ہر کوئی برا ہونے، سطحی ہونے، احمق ہونے کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، سماج ہمیشہ ایسا رہا ہے، یہ کبھی آئیڈیل نہیں رہا ہے، مگر آئیڈیل لوگ، آدرش افراد ہمیشہ موجود رہے ہیں، ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل بنانا ہے تو کسی فرد کو بنائیں، کوئی سماج نہیں۔ بدلنے کی کوشش کرنی ہے، کام کرنا ہے تو فرد پر کریے، سماج پر نہیں۔ سماج غیر اصل ہے، فرد اصل ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت کی طرف یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سائنس اس پوائنٹ کو سمجھ چکی ہے۔ سماجی علوم کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، اور شاید اسی لیے سماجی علوم اپنی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ پتھر نام کی کوئی چیز ریئل نہیں ہے، بلکہ ریئل ہیں ایٹمز۔ ایٹمز کی نیچر ہے جو کسی چیز کا پتھر ہونا یا کسی چیز کا پانی ہونا یا کسی چیز کا درخت ہونا طے کرتی ہے۔ کوانٹم فزکس تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ میٹر از ناٹ ریئل ایٹم، بلکہ اس سے بھی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو انرجی ریئل ہے۔ کوانٹم فزسسٹ میٹر کی تعریف کرتے ہیں وہ چیز جو ایٹموں کے اکٹھ سے بنی ہے۔ کسی میٹیریل چیز سے ایٹم الگ کر لیں تو وہی ہوگا جو سماج سے فرد نکالنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ میٹر ایٹموں کا سماج ہے، سچ اس میں ایٹم ہے، میٹر نہیں۔ اسی طرح انسانی سماج بھی افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس میں بھی ریئل فرد ہے، سماج نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ انسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جتنے بھی نام نہاد انقلابی ہیں وہ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کی انقلابی اسکیم میں فرد فوکس کا مرکز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ غلط خیال پال لیا ہے کہ سماجی بنیاد بدل جائے، طرز حکومت، طرز معاشرت، طرز سیاست، طرز معیشت بدل جائے گا تو فرد بھی بدل جائے گا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیبوں کے ایک باغ کے سارے سیب گلے سڑے ہیں، مگر انہیں نئے ماحول، نئی پیٹیوں میں رکھ دیا جائے تو سیب صاف ستھرے ہو جائیں گے۔
ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا نے آج تک جو بھی انقلاب دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہوئے ہیں۔ انقلاب ڈھونڈنا ہے تو فرد کو فوکس کریں۔ نیا سماج مت ڈھونڈیے، نیا فرد ڈھونڈیے۔ نیا سماج اس میں سے خود بخود نکل آئے گا۔ اور نئے فرد کی تلاش اگر چاہیے تو اس کے لیے کام بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے، اور وہ یہ کہ جو پرانا فرد ہے، جو فرد اس وقت موجود ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھیں۔ پرانے فرد کو سمجھے بنا نیا فرد وجود میں نہیں آئے گا، اور نیا فرد وجود میں نہ آیا تو نیا سماج تخلیق نہیں ہو پائے گا۔ پرانے فرد کی خوبیوں اور خامیوں کو جانیں، خود اپنا تجزیہ کریں۔ آپ میں کیا ہے جو دکھ تخلیق کر رہا ہے؟ آپ میں کیا ہے جو انزائٹی کریٹ کر رہا ہے؟ آپ میں کیا ہے جو اداسی، حسد، جلن، بغض، نفرت کو تشکیل دے رہا ہے؟ جیسے ہی آپ اس پوائنٹ پر پہنچیں گے، نیا فرد آپ میں سے ابھرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ فرد جو اس وقت موجود ہے، جسے ہم پرانا فرد کہہ رہے ہیں، یہ دکھی ہے، یہ اداس ہے، یہ بیمار ہے، اور اس کی ساری بیماری کی وجہ بس ایک ہے، اس کی انا، اور زیادہ ڈائریکٹ کہیں تو اس کا دماغ۔ پرانے فرد کو سمجھنا ہے تو دماغ کی اس دوڑ سے تھوڑی دیر رکیں اور غور کریں، یہ دماغ کام کیسے کر رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے رکیں اور فوکس کریں کہ ابھی میں بیٹھا تھا، خوش تھا، مطمئن تھا، زندگی کو محسوس کر رہا تھا، ہر دکھ، اداسی، حسد، بغض، غصے سے آزاد تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہی میں ہوں جو کسی دکھ کی آگ میں جل رہا ہے، کسی اداسی کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، کسی غصے کے لاوے میں پک رہا ہے، کسی حسد کے صحرا میں ننگے پیر بھٹک رہا ہے۔ یہ پروسیس ہوا کیسے، اس کو سمجھ لیں۔ ان سارے منفی جذبات سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ سمجھیں کہ کیسے آپ کی مطمئن حالت میں ایک خیال ذہن میں ابھرا، کوئی ناگوار میموری جاگی، جسم نے پھر اس مائنڈ کو رسپونس کیا، اور آپ کی باڈی میں وہ ہارمون خارج ہوئے جو ایک خاص طرح کی سینسیشنز پیدا کرنے لگے، جنہیں آپ ایموشنز یا جذبات کہتے ہیں۔ جب گہرائی سے آپ اس میکینزم کو سمجھ جائیں گے تو فوراً ہی اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ عمل خودکار انداز میں آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ آپ خوشی سے اداسی اور اداسی سے خوشی کے درمیان دن بھر، زندگی بھر جھول رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ آٹومیٹک سسٹم سمجھ لیا جاتا ہے، آپ اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس وقت آپ زندگی جی رہے ہیں یا اپنی عادتیں جی رہے ہیں۔ ایگو عادتی جینا ہے اور سیلف زندہ جینا۔ آپ سارا دن عادتی جینا جیتے ہیں، ایک طرح کی عادتیں ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر انہی کو جینا شروع کرتے ہیں۔ یہ زندگی جینا نہیں ہے، یہ عادتیں جینا ہے۔ تصور کریں اپنی پہلی نوکری کو۔ شروع میں کتنا چارم ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک زندہ پن ہوتا ہے، مگر یہی نوکری جب کچھ عرصہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ آٹومیٹڈ ہو جاتی ہے، یہ عادتی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اب آپ اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ صبح اٹھے، کسی مشین کی طرح برش کیا، نہائے، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور پہنچ گئے دفتر۔ وہی ایکٹیویٹی جو ایک وقت میں ایک زندہ سرگرمی تھی، اب عادت بن چکی ہے، اور جیسے ہی آپ عادت جینا شروع ہوتے ہیں، زندگی بورنگ ہونے لگتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ چھٹی، یہ کسی سیاحتی مقام کی سیر، یہ کیوں آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ عادت سے بریک لے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی چھٹی ہو سکتی ہے، سیاحتی دورہ ہو سکتا ہے، مگر ایگو فوراً عادتی موڈ میں واپس آنے کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ ایگو جو مائنڈ سے آپریٹ ہوتی ہے۔ یہ عادتی جینا، یہ سویا ہوا جینا، یہ ہے اصل جرم۔ آپ غور سے دیکھیں اپنے مستقل دکھوں کو، مستقل اداسیوں کو، مستقل رنجشوں کو، یہ آپ کی عادت بن چکے ہیں۔ ایگو عادتوں کے جینے میں سروائیو کرتی ہے اور آپ سراپا ایگو بنے ہوئے ہیں۔
اس لیے عادتیں جینے پر مجبور ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ میں نوکری چھوڑنے، بزنس چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آوارہ گرد ہو جائیں، کیونکہ آوارہ گردی بھی کچھ ہی دنوں میں پھر عادت بن جائے گی۔ کچھ بدلنے کا نہیں کہہ رہا، بس اتنا سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے، اسے جانیں۔ جیسے ہی آپ زندگی کی سب سے بڑی ہرڈل کو، رکاوٹ کو، جو اس وقت مائنڈ ہے، اس کو سمجھ جائیں گے، آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ کچھ کیے بنا اس سے آزادی ممکن ہے۔ بس جاننا، اویئرنس کافی ہے۔ اس وقت موجود فرد اور زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مائنڈ ہے، لیکن اگر اس مائنڈ کی فنکشننگ، اس کے کام کرنے کے ڈھنگ کو آپ سمجھ گئے تو یقین مانیے کہ زندگی سے لطف اٹھانے کا سب سے بڑا ٹول بھی یہی مائنڈ بن جائے گا۔ مائنڈ خود اپنی ذات میں ان اٹ سیلف کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شاندار ترین ٹول ہے جو سب سے ریفائن حالت میں انسان کے پاس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دولت لے لیں۔ دولت بری یا اچھی نہیں ہوتی۔ اسی دولت سے آپ شراب، اسلحہ خرید کر اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد کرنے کا سامان کر سکتے ہیں، اور اسی دولت سے آپ زندگی کو صحت مند، توانا اور دوسروں کو اور خود کو خوش رکھنے کا سامان کر سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی مائنڈ ہے، یہ ایک اثاثہ ہے اس کے لیے جو ہوش مند ہے، جو سمارٹ ہے، اور بوجھ ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے اس کے لیے جو بے ہوش ہے، جو انکانشیس ہے، جو بدھو ہے۔ پرانے فرد سے ہی نیا فرد وجود میں آئے گا، اور نئے فرد سے نیا سماج جنم لے گا۔ پرانے فرد کی سمجھ ہی نئے فرد کی بنیاد ہوگی، اور پرانے فرد میں سب سے اہم پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے دماغ، وہ ہے انا۔ جس دن یہ پرانا فرد اپنے مائنڈ کے کام کرنے کے طریقوں کو جان لے گا، نیا فرد اور اس کے نتیجے میں نیا سماج آپ کے سامنے ہوگا۔